اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، ہم مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور جس طرح یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح قرآن کریم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ آخری آسمانی کتاب ہے، اور اسی کے احکامات اور اسی کی باتیں، اسی کی شریعت چلنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ یہ ہماری بنیادی عقیدوں میں سے ہے۔ جو آیت ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور زمانہ گواہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کو جتنے طریقوں سے محفوظ کیا ہے، اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کے حرکات، قرآن کریم کے سکنات، یہاں تک کہ جتنے لہجوں میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، ان لہجوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ کر لیا ہے، اور اس کی خدمات روز بروز لوگ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے افراد پیدا کر دیے ہیں جو اس کی حفظوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ من جملہ ان طریقوں کے سب سے ایک اہم اور مقدس طریقہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا فرمایا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے کچھ مقدس سینوں کو منتخب کیا اور اپنے قرآن کی نعمت عظمیٰ سے ان کو سرفراز کر دیا، اور قرآن کریم ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا، اور وہ حافظ قرآن کہلائے۔ عام طور پر تو دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ چھوٹا ہے، کم سن ہے، کم عمر والا ہے، اتنا شعور اس کو نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اپنے بارے میں صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے والدین کے دل میں یہ داعیہ پیدا کر دیتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے۔ پھر والدین کی دعائیں، فکریں اور محنتیں اور قربانیاں لگتی ہیں، اور ان کا ننھا منا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، کچھ شعور والے ہو جاتے ہیں، اچھے برے کی تمیز کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دل میں داعیہ پیدا کرتا ہے۔ ایسے لوگ، جب باشعور لوگ جب اپنی فکر کو، اپنی محنت کو، اپنی قربانی کو اور اپنے وقت کو صحیح جگہ لگا کر اس نعمت کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس نعمت کی عظمیٰ سے بہراور کر دیتا ہے، اور یہ لوگ پھر قابل ذکر، قابل تذکرہ اور دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آپ سے ایسی شخصیت کی ملاقات کروائیں گے جس نے شعبہ عالمیت کی تعلیم کو پڑھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اپنے حفظ کو 2 سال میں مکمل کر لیا۔ وہ حضرات جو مدارس کے تعلیمی نظام کو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، اور جو حضرات نہیں جانتے ہیں ان کو بتا دیں کہ حفظ کی تعلیم اور شعبہ عالمیت کی تعلیم، یہ دونوں مستقل، ان کا الگ الگ نظام ہوتا ہے۔ اس کا مستقل وقت ہوتا ہے، مستقل تعلیم ہوتی ہے۔ اگر کوئی حفظ پڑھ رہا ہے تو 8 گھنٹے اساتذہ کے سامنے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد وہ مستقل اس میں پڑھتے ہیں، اپنا وقت اس میں دیتے ہیں۔ پھر جب وہ حافظ بن جاتے ہیں تو شعبہ عالمیت میں آتے ہیں، اور پھر اس میں بھی دن بھر مشغول رہتے ہیں، وقت ذرا سا بھی فارغ ان کے لیے نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے حافظ صاحب، حافظ مخدوم صاحب، انہوں نے یہی کمال کیا ہے کہ اپنے شعبہ عالمیت کی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے اپنے فارغ اوقات کو قیمتی بنا کر انہوں نے حفظ کو مکمل کر لیا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ مخدوم صاحب، سب سے پہلے تو ہماری جانب سے آپ مبارکباد قبول کیجئے اس عظیم کامیابی پر، اور اس کے بعد ہمارے ناظرین کو آپ بتلائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں۔ میرا نام شیخ مخدوم، میرے والد صاحب کا نام معین الدین، اور میرا تعلق صوبے مہاراشٹر کے شہر ضلع پربھنی تعلقہ سون پیٹ سے ہے، اور میرے والد صاحب فارمر یعنی کاشتکار ہیں۔ تو ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ حفظ کرنے کا داعیہ یہ کیسے پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا؟ جب میں جامعہ کی شاخ مدرسہ ابوبکر صدیق امبڑ میں عربی صوم کی تعلیم مکمل کر کے جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم عقل کنواں میں عربی چہارم کے لیے داخلہ لیا، تو وقتاً فوقتاً اساتذہ کرام قرآن کی فضیلت پر نصیحتیں کرتے رہے، اور خصوصاً ہمارے مؤسس و محتمم
جس سے میری مراد خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا محمد غلام صاحب وستانوی ہے۔ عصر کی مجلس میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تک بندے کے اندر شغف بالقرآن نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا تعلق اور کانٹیکٹ اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت خطاب کے دوران فرماتے ہیں کہ حفاظ کرام اپنے ہاتھ کو بلند کریں۔ تو میرا بھی جی یہ چاہتا کہ کاش میں بھی حافظ ہوتا اور میں بھی ہاتھ اٹھاتا۔ تو اسی وقت میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا اور میں نے اسی وقت سے یہ مبارک سلسلہ شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ نے جو مدرسے میں ایک ترتیب ہے کہ مدرسے میں پہلے بچے آتے ہیں اور پہلے حفظ مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر عالم بنتے ہیں، تو آپ نے اس ترتیب کو کیوں اختیار نہیں کیا؟ سے میری شروعات میں رہنمائی ہونی چاہیے تھی، اس طرح سے نہیں ہو پائی، جس وجہ سے میں نے شعبہ عالمیت کو اپنے لیے انتخاب کر لیا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا ہمارا عالمیہ ہے۔ ہر میدان میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو صحیح رہنمائی اور گائیڈنس نہیں ہو پاتی کہ ان کو کون سی چیز کب پڑھنا چاہیے اور کون سی فیلڈ میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ہر جگہ ایک عالمیہ ہے۔ بہرحال آپ نے اپنے شعبہ عالمیت میں ہم کو بتائیے کہ آپ نے اس کس ترتیب سے، کیونکہ جب کوئی حفظ کرتا ہے تو اس کو سبق بھی یاد کرنا ہوتا ہے، سبق پارہ بھی یاد کرنا ہوتا ہے، آموختہ بھی یاد کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے یہ کب اور کس طرح یاد کیا اور کس کو سنایا کرتے تھے آپ؟ ترتیب یہ تھی کہ پہلے میں نے 29واں پارہ مکمل کیا، پھر 89 الف لام میم سے یعنی سورہ بقرہ سے آخر تک مکمل کر دیا۔ اور یاد کرنے کے جو معمولات ہوتے وہ تعلیمی اوقات کے علاوہ ہوتے، یعنی اکثر و بیشتر فجر سے پہلے، عشاء کے بعد اور عصر کے بعد۔ اور جب بھی مجھے فارغ وقت ملتا، مثلا استاد 1 گھنٹہ پڑھا کر دوسرے گھنٹے کے درمیان جو وقفہ ہوتا تو اسی میں قرآن کو لے کر بیٹھ جاتا اور قرآن کریم یاد کرنے لگ جاتا۔ اور جن لوگوں کو میں نے سنایا ان میں ایک استاد بھی تھے جن کا نام مفتی عبداللہ صاحب دیگامی ہے، اور کچھ ساتھی بھی تھے جنہوں نے میرا خوب تعاون کیا۔ ان کا نام شیخ مجاہد، شیخ جابر ٹونڈا پور اور شیخ شکیل ویجا پور اور حافظ اطہر گریڈی، ان طلباء نے میرا خوب تعاون کیا اور میں ان طلباء کرام کو سنایا کرتا تھا۔ آپ نے کتنے وقت میں اس قرآن کریم کو حفظ کیا؟ 2 سال کی قلیل مدت میں نے حفظ مکمل کر دیا۔ ماشاءاللہ، واقعی کمال کی بات ہے۔ عام لوگ 2-3 سال 4 سال لگا دیتے ہیں حفظ کرنے میں، اور آپ نے اس تعلیم کے ساتھ یعنی شعبہ عالمیت کی تعلیم کو پڑھتے ہوئے آپ نے حفظ کو مکمل کیا، اور وہ بھی 2 سال میں۔ واقعی اللہ کا بڑا فضل ہے اور آپ کی محنت ہے ماشاءاللہ۔ کبھی آپ کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے؟ کبھی کبھار دل پر بار محسوس ہوتا اور کئی مرتبہ تو چھوڑنے کا ارادہ بھی ہوا، لیکن اساتذہ کرام کی توجہات سے اور والدین کی دعاؤں سے اور ساتھیوں کی حوصلہ افزائیوں سے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو مجھے ناظم تعلیمات حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم کا ایک جملہ جو حضرت اکثر اپنے بیانات میں کہا کرتے تھے وہ یاد آ جاتا، الوقت اثمن من الذهب والفضہ، کہ وقت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اور امنگیں پیدا کی اور میں اسیر نو محنت کرنے لگ گیا۔ جی صحیح بات ہے، جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کروا دیتا ہے۔ جب اس عظیم کامیابی کی خبر آپ کے والدین کو پہنچی تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ جیسے ہی میرے والدین کو حافظ قرآن ہونے کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے خوب خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، اور میرے والد صاحب کی آنکھیں تو اشکبار ہو گئی اور انہوں نے خوب ڈھیر ساری دعاؤں سے مجھے نوازا۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے، اور آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو دوسروں کے لیے مشعل راہ بنائے۔ آمین۔ تو یہ تھے ہمارے حافظ مخدوم صاحب، جن کو جو اپنی زبانی، اپنی رودات، اپنے کامیابی کا سفر آپ کو بیان کر رہے تھے اور بتلا رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح داعیہ پیدا ہوا اور کس طرح انہوں نے محنت کے ساتھ میں یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا جو انہوں نے سر کر لیا۔ یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے کی ایک ہی نیت ہے اور یہی مقصد ہے کہ اس کو سن کر وہ طلباء جو حافظ نہیں بنے اور تھوڑی بہت ذہانت رکھتے ہیں وہ بھی اپنے وقت کو قیمتی بنا کر حافظ بن سکتے ہیں، اور صرف مدارسی میں نہیں بلکہ کسی بھی شعبے میں اگر آپ ہوں اور ذرا سی بھی آپ کو مناسبت ہے قرآن سے تو سب سے پہلے اس نعمت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور پھر اس کے ساتھ لگ جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز کر دے گا۔ تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو آپ جب شیئر کریں گے اور کوئی موٹیویٹ ہو کر قرآن کریم اگر یاد کر لیتا ہے تو اس کا ثواب آپ کے ایک شیئر کرنے پر اس کے پورے حفظ کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور
اگر آپ نے ابھی تک اس چینل سعیدی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کریں، اور جو گھنٹی کا بٹن ہے، بیل آئیکن ہے، اس کو آپ ضرور دبائیں تاکہ سعیدی چینل پر جو بھی نیا ویڈیو آئے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔